بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین۔ احکام شریعت سلسلہ وار قسط نمبر 5، سائلین کے سوالات اور ان کے جوابات۔ آج کے سائلین میں شامل ہیں فہمیدہ بطول کرگل انڈیا، اکرم علی گجرانوالا حال خپلو، نور علی حال سکردو اور اکرم علی برہان الدین بوائساق حال خپلو۔ فہمیدہ بطول نے سوال کی ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی کے لیے مہر جتنا جلدی ہو سکے بروقت دینا افضل صورت ہے یا صرف طلاق کی نوبت آئے تو اس وقت دینا ہے؟ تو مہر کی بنیادی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مہر معجل، ایک ہے مہر معجل۔ جو تعجیل سے جلدی ملاقات کی پہلی فرصت میں جب دینا جو ہے یہ بہتر صورت ہے، افضل صورت ہے، اسے مہر معجل کہتے ہیں۔ اور مہر معجل قرض کی حیثیت سے بقایا رکھتے ہیں، جب خدا نخواستہ طلاق کی نوبت آئے تو اس وقت عموماً ہمارے معاشرے میں دیا جاتا ہے۔ تو شرعی احکام کی روشنی میں بالخصوص فقہ احوط باب النکاح میں اس چیز کی صراحت کے ساتھ حکم موجود ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے شوہر کو اپنی بیوی کے لیے حق مہر بروقت ادا کرنا یہ بہتر صورت ہے۔ کسی بھی صورت میں جو ہے مہر سے شوہر سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ تو مہر معجل رہنے کے بارے مہر معجل پر عمل پیرا کرنا بہت ہی افضل صورت ہے۔ اکرم علی گجرانوالا حال خپلو نے سوال کی ہے کہ مردے کو جب دفن کیا جاتا ہے تو تلقین پڑھتے ہیں، تو کیا یہ حکم صحیح ہے؟ تلقین پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ اکرم علی صاحب، جب مردہ مرد ہو یا عورت ہو اس کے لیے تلقین پڑھنے کا حکم تعلیمات صوفیہ نور بخشیہ میں موجود ہے۔ اس کی ترتیب، وضاحت دعوت صوفیہ اور دیگر کتب میں موجود ہے۔ اور اس حوالے سے کفن پر لکھنے والی چیزوں کے حوالے سے بھی جو ہے فقہ احوط میں بھی تذکرہ موجود ہے۔ لہٰذا جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے اس کے بعد باقاعدہ تلقین پڑھنے کا حکم ہے۔ اس تلقین کو پڑھنے سے باہر جو سامعین ہیں جو سنتے ہیں ان کے لیے بھی ایک درس عبرت ہوگی، غور و فکر کا ان کے لیے موقع ملے گا، اور جو مردہ ہے اس کے لیے بھی جو ہے واضح طور پر ہماری کتابوں میں موجود ہے تلقین پڑھنا چاہیے۔ ساتھ ہی آپ نے دوسرا سوال یہ بھی کیا ہے کہ کیا قبر میں سوال بھی کرتے ہیں؟ نکیر و منکر فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ اس حوالے سے بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں جو ہے قبر میں سوال کرنے کا تذکرہ جو ہے حدیث سے ہی ثابت ہے۔ تاہم اس کی مکمل وضاحت جو ہے حدیث کی روشنی میں دعوت صوفیہ میں باقاعدہ اس چیز کی وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ قبر میں سوال کیا جائے گا رب کے بارے میں، دین کے بارے میں، کتاب کے بارے میں، امام کے بارے میں، نبی کے بارے میں اور قبلہ کے بارے میں، یہ چیزیں بہرحال سوال کیا جاتا ہے قبر میں۔ نور علی حال سکردو نے سوال کیا ہے کہ ہم ایک بھائی ایک بہن ہیں، بہن کی طرف سے شرمندگی ہو یا ہمارے معاشرے کی رواج ہو، بہن یہ کہتے کہ والد صاحب نے ہمیں جو ترکہ چھوڑا ہے وہ آپ رکھیں، مجھے نہ دیں، تو کیا میں پورا والد کی جو ترکہ ہے میں خود رکھ سکتا ہوں یا بہن کو تھوڑا دینا چاہیے؟ تو نور علی صاحب، یہ اللہ کا حکم ہے کہ وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ اولاد میں سے جو ہے بیٹے کے لیے 2 حصہ، بیٹی کے لیے 1 حصہ دینا، تقسیم کرنا، برابر کرنا، یہ قرآن شریعت محمدیہ کا واضح حکم ہے۔ آپ بالکل واضح طور پر اس کو تقسیم کر کے 1 حصہ اپنی بہن کو دینا واجب ہے، ضروری ہے۔ یہ بہن کی طرف سے یا تو شرمندگی ہمارے معاشرے میں اس طرح
تقسیم نہیں کرتے ہیں، نہیں لیتے ہیں، یہ بات نہیں ہے، ان کو دینا ضروری ہے۔ چوتھا سائل ہے برہان الدین، انہوں نے کہا کہ کیا ریح خارش ہونے سے بھی جو ہے استنجا کرنا واجب ہے؟ برہان الدین صاحب فقہ احمد باب الطہارت کی روشنی میں جس طرح چھوٹا پیشاب، بڑا پیشاب اور ودی خارش ہوتے ہیں استنجا کرنا پڑتا ہے، اسی طرح ریح خارش بھی ہو جائے تو بھی استبراء کرنا واجب ہے۔ با اسحاق صاحب نے سوال کیا ہے کہ سردیوں میں عموماً ہمارے مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہیں، کیا اس کا واضح کا الگ حکم ہے، کیا ہے؟ تو با اسحاق صاحب اعتکاف ایک مسنون عمل ہے۔ عموماً سردیوں میں جو ہے لوگ کام کاج سے فارغ ہوتے ہیں، تو اعتکاف کرنے کے لیے، عبادت ریاضت کے لیے بہترین وقت ہے، موسم ہے، اور فقہ احمد باب الاعتکاف میں بھی اس چیز کا وضاحت کے ساتھ بیان ہے کہ رمضان المبارک میں جو ہے اعتکاف جو ہے پورا رکھا کریں مہینہ، کم از کم آخری 10 عشرہ جو ہے یہ تاکید سنت ہے۔ اور سردیوں میں جو ہے بھی ہمارے بزرگان دین حسن کشمیر میں میر عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے سردیوں میں جو ہے مسجدوں کے لیے بالکل ایک نورانی روحانی بہار کی طرح ہوتے تھے کہ اعتکاف نشینی کا اہتمام کرتے تھے، اور یہی صورتحال ہمارے یہاں پر بھی موجود ہے، جو کہ بہترین عمل ہے۔ سردیوں کے موسم میں ہر مسجد جو ہے عمل اعتکاف سے اس کو منور اور مزین کیا جائے۔